الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ حمزہ کو صاف کرنا ہے، عین کو گلے کے بیچ میں جو ہڈی ہے درمیان والا جو گلے کا حصہ ہے وہاں سے نکالنا ہے۔ عین اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پچھلی جو صورتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور ان کی آپ نے تصحیح کی، ہر صورت کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کی تصحیح کروائی ہے، اور امید ہے کہ آپ کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس کو آپ دھیان سے سماعت فرمائیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کہیں لفظ سے نہ بدل جائے، کوئی لفظ لمبا نہ ہو جائے، اور کوئی ایسا لفظ کہ جس کو لمبا نہیں کرنا وہ لمبا نہ ہو جائے، اور کوئی ایسا لفظ کہ جس کو لمبا کرنا ہے وہ چھوٹا نہ ہو جائے، لفظ سے نہ بدلے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں بسم اللہ کے بعد جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد حمزہ جو ہے یہ تحقیق کے ساتھ یعنی صاف پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا بھی حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے جہاں سے عین کی ادائیگی ہوئی۔ الحمد یہ ہا کو صاف پڑھنا ہے، کہیں اس کو ہا نہ پڑھ دیں الحمد، ایسا نہ ہو، ورنہ یہ لفظ جو ہے ہا سے بدل جائے گا، اور جب یہ لفظ ہا جو ہے ہا سے بدل گیا تو یہ لحن جلی ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے تجوید کے درس میں بتایا تھا۔ لحن جلی یعنی وہ غلطی جو بالکل واضح ہو، جس کو ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کا عربی کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہو، یا جو کوئی قرآن پاک صحیح طرح پڑھا ہوا ہو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اور لحن جلی یہ حرام ہے، اس طرح پڑھنا مکروہ تحریمی یعنی حرام ہے، تو ہا کی ادائیگی یہ درست ہونی چاہیے۔ الحمد آگے دال باریک لفظ ہے۔ للہ، للہ میں ظاہر ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو
موٹا پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ للہ میں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، للہ للہ۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ کے لام میں ہے، اور لفظ جلالہ کے علاوہ جتنے لام ہیں وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جائیں گے، وہ موٹے نہیں ہوں گے۔ یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ کے لام میں ہے، اور لفظ اللہ کا لام دو حالتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے زبر ہو تو موٹا پڑھا جائے گا، پیش ہو تو موٹا پڑھا جائے گا، زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ میں آپ نے پڑھا، اعوذ باللہ میں، اسی طرح للہ، باللہ، یہ سارے لام باریک ہو جائیں گے۔ الحمد للہ، للہ، اس کے بعد رب العالمین، را اس کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، پھر را کو با سے ملائیں گے کیونکہ با مشدد حرف ہے، اور با کو آگے لام سے ملائیں گے، آگے لام ساکن ہے، رب العالمین۔ اب با کو جب لام سے ملایا تو اس کے بعد عین کو ادا کرنا ہے، لام کے اندر قلقلے کی آواز نہ پیدا ہو، یعنی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ لام میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، جنبش نہیں ہونی چاہیے، کہیں جو ہے اس کے اندر قلقلہ نہ آ جائے۔ رب العالمین، رب العالمین، اگر اس کو ایسے پڑھیں گے رب العالمین، رب العالمین، یہ قلقلہ ہو جائے گا لام میں، اور یہ غلط ہے کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں کیسے پڑھنا ہے؟ رب العالمین۔ اب پوری آیت سماعت فرمائیں، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد دوسری آیت، الرحمن الرحیم، را موٹا اور حا کی ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے، جیسے پیچھے الحمد کے پہلی آیت میں نے بتایا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی الرحمن الرحیم، یہاں بھی دوسری آیت الرحمن الرحیم۔ یہ آسان ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور بلکہ آپ کو یہ آیت جو ہے وہ اچھی طرح آتی بھی ہوگی۔ آگے دیکھیں تیسری آیت ہے، مالک یوم الدین، مالکی، کاف باریک کرنا ہے، قاف موٹا لفظ ہے، کاف باریک لفظ ہے، مالکی، مالکی یوم الدین، یو یہاں ہونٹ گول کرنے ہیں واؤ کی ادائیگی میں، کیونکہ واؤ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی واؤ کے ادا کرنے وقت ہم ہونٹوں کو گول کریں گے تو واؤ ادا ہوگا، یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب آپ اس کو پڑھیں جیسے میں نے پڑھا، میرے ساتھ پڑھ لیں، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد تیسری آیت میں چلے جائیں، چوتھی آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا حمزہ کو یا سے ملانا ہے اور یا میں نرمی رکھنی ہے، یا کے اندر سختی نہیں آنی چاہیے، یعنی نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، ایاک، 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 یا کے اوپر تھوڑی دیر لگانی ہے کیونکہ یہ مشدد حرف ہے، تو مشدد حرف کے اوپر دو حرفوں کی دیر لگتی ہے۔ ایاک نعبد، نعبد، یہاں نعبدو نہیں پڑھنا، دال کو لمبا نہیں کرنا، اگر لمبا کر دیا تو آگے واو پیدا ہو جائے گی اور واو یہاں نہیں ہے، ایک حرف زائد ہو جائے گا۔ اب دال پیش دو جو حرکت ہے وہ بالکل لمبی نہیں ہوتی، جیسے دا، دی، دو، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین، ایا کا اسی طرح پڑھنا ہے جیسے پہلے بتایا، نستعین، یہ سین کی ادائیگی صحیح کرنی ہے، یہ کہیں صاد میں نہ چلی جائے، ثا میں نہ چلی جائے،
یعنی سین کو ثا میں یا صاد میں نہیں بدلنا، سین باریک لفظ ہے. نستعین. اب پوری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. خاص خیال رکھیں اہدنا، اہدنا نہیں پڑھ لینا کہیں. یہ ہا بالکل حلق کا جو آخری حصہ ہے سینے کی طرف والا وہاں سے نکلتا ہے. حمزہ ہا، حمزہ ہا. اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم. اب الصراط یہاں صاد موٹا، را موٹے حروف میں کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی تو موٹا ہوگا. تا بھی موٹا لفظ ہے. الصراط اہدنا الصراط. جب ہم الصراط سے لوٹائیں گے تو اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی الف لام جو بیچ میں لکھا ہوا ہے، الف کے بعد لام لکھا ہوا ہے، لام گر جائے گا پڑھنے میں. الصراط حمزہ کو صاد سے ملائیں گے، یعنی جب ہم آیت کو پیچھے سے ملائیں گے تو نون کو صاد سے ملائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. لیکن جب ہم الصراط سے پڑھیں گے تو صراط المستقیم نہیں پڑھنا ہے، اس کو یہ غلط ہوتا ہے. صراط پورا لفظ کیا ہے؟ الصراط الف لام کے ساتھ. الصراط الصراط اس کے بعد کیا ہے؟ مستقیم. اب یہاں میں نے ال اور مستقیم الگ پڑھا. اب یہ اس طرح پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جب ہم اس کو مستقیم کو پڑھیں گے تو یہ المستقیم، یہ بھی الف لام کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ جملہ جو پورا شروع ہوتا ہے وہ المستقیم سے شروع ہوتا ہے. مستقیم یہ لفظ کا بیچ ہے اور پیچھے اگر مستقیم سے پڑھیں گے الف لام چھوٹ جائے گا. تو جب صرف ہم المستقیم اس کو پڑھیں گے تو المستقیم پڑھیں گے. جیسے الصراط میں صرف الصراط پڑھا. اب لیکن جب اس کو ہم پیچھے سے آگے کے ساتھ ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. قاف موٹا حرف ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے تو یہ زبر اور پیش کی حالت میں تھوڑا زیادہ موٹا ہوتا ہے. زیر کی حالت میں اس کی موٹائی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے تو ذرا کم موٹا ہوتا ہے، اتنا موٹا نہیں ہوتا جتنا قا قو قی قا قو قی قا قو قی. المستقیم المستقیم. بہرحال آپ اس کو موٹا کر کے ہی پڑھیں کیونکہ یہ تجوید کی باریکیاں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اس کو بالکل ہی باریک نہیں کر دینا، المستقیم نہیں پڑھ دینا، یہ اس طرح باریک نہ کریں. تو آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں قاف کو موٹا کر کر اسی طرح پڑھیں تاکہ قاف کی موٹائی برقرار رہے، وگرنہ آپ اس کی طرف جو ہے وہ باریکی کی طرف تھوڑے مائل ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ قاف کو کاف سے بدل دیں تو لفظ لفظ سے بدل جائے گا اور یہ حرام ہے. تو پوری آیت کیسے؟ ذرا غور سے سنیں. اہدنا الصراط المستقیم. آگے صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین، صاد موٹا، را موٹا، تا موٹا جیسے پیچھے آپ نے سنا. آگے الذین، ذال کی ادائیگی درست ہو. اس کے بعد انعمت، ان کا جو نون ہے یہاں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ نون کے اندر حرکت پیدا کر دیتے ہیں پڑھنے والے بعض حضرات. انعمت ایسے پڑھ دیتے ہیں، انعمت انعمت، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ انعمت انعمت انعمت. جیسے رب العالمین، لام کے بعد عین ادا کیا، یہاں نون کو پکڑ کر عین ادا کرنا ہے. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. اب آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
غیر غین موٹا حرف ہے، اس کو ذرا موٹا کریں گے، غیر اب یہاں را باریک ہوگی، اس کے نیچے زیر آ گئی، غیر المغضوب، غین پھر موٹا، آگے ضاد، یہ موٹے حروف میں ہے، ضاد یہ عربی کا واحد حرف ہے جو اس کا اپنا مخرج الگ ہے اور یہ کسی اور لغت میں نہیں پایا جاتا اور اس کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو المغضوب زبان کی جو کروٹ ہے، یہ جو کنارہ ہے، اس کو جو اوپر کے دانت ہیں، اوپر کے جو داڑے ہیں، ان کی جڑ سے لگانا ہے، تب جا کے ضاد ادا ہوگا۔ غیر المغضوب، المغضوب، مغضوبی بھی نہیں پڑھنا، مغضوبی بھی نہیں پڑھنا، یہ دونوں غلط ہو جائیں گے۔ مغضوبی یہ صرف خالص دال ہے اور دال الگ حرف ہے، مغضوبی پڑھ لیا تو یہ زا بن گئی اور پوری طرح لفظ اس طرح تبدیل ہو گیا کہ بالکل ضاد کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ضاد کدھر ہے۔ اسی طرح ضا کے ساتھ بھی اس کو تبدیل نہیں کرنا، ذال کے ساتھ بھی تبدیل نہیں کرنا۔ المغضوب، المغضوب، ضاد، یہ اس کا مخرج ہے، اس کی ادائیگی صحیح کرنی ہے اور اس کو غور سے سننا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، یہ مد سب سے لمبی مد کہلاتی ہے، مد لازم ہے، یہ جتنی مدود ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ لمبی مد یہ ہوتی ہے جو ہر حال میں اتنی ہی کی جاتی ہے 6 حرکتوں پر، یعنی 6 حرکتوں کے برابر۔ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ ضاد وہیں سے ادا ہوگا جیسے میں نے المغضوبی میں بتایا۔ اب آخر میں اس آیت کو دوبارہ سنیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورۃ الفاتحہ ہو گئی۔ اس کو آپ نے صحیح طرح سننا ہے اور پھر اس کی مشق کرنی ہے اور حتی الوسع کوشش کریں اس کو صحیح ادا کرنے کی، انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی زبان پہ اپنے مبارک کلام کو جاری فرمائے، آپ کا سننا، بیٹھنا، دیکھنا سب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔